بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کئی علاقوں میں زبردست خون ریزی ہوئی ہے، لوٹ مار کا سلسلہ بھی چل نکلا ہے۔ پورے شہر میں خبر پھیلی ہوئی ہے کہ مقامیوں کے ایک گروہ نے شہر کے مضافات میں ایک پنجابی آباد کار کے فارم پر حملہ کر کے فارم اور کاٹیج کو آگ لگا دی اور جو بھی ہاتھ آیا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس خبر کے نتیجے میں شہر میں ہر طرف فسادات پھوٹ پڑے ہیں، ان گنت لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ وہ بولتا رہا لیکن وہ خبر سن کر میرا دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ دلدار آغا کے شیطانی دماغ نے پورے شہر سے اپنی شکست کا بھیانک انتقام لے لیا تھا۔ اس نے درست ہی کہا تھا کہ وہ پورے شہر کو خون میں نہلا دے گا۔ ہم بے بسی سے تماشا دیکھیں گے لیکن اس کی مکروہ سازش کو ناکام بنانے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ یہ خبر کا تمہارے کام سے کیا تعلق ہے؟ میں نے اس کی لرزہ خیز کہانی کو کاٹ کر سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ میرے وجود میں شکست کی تلخی گلی جا رہی تھی اور دل بوجھل ہو گیا تھا۔ اس میں شبہ نہیں کہ جھوٹی خبر پھیلا کر دلدار آغا نے شہر کا امن و امان غارت کیا تھا، لیکن اسے مایوسی اور درندگی کی اس انتہا پر پہنچانے میں میرا ہی ہاتھ تھا۔ اخبارات کے زمین میں آنے والے ہیں، مضافات میں تباہ کیا جانے والا شاہ باغ دلدار آغا کی ہی ملکیت تھا۔ اس کی زبان سے یہ حقیقت سن کر مجھے دل ہی دل میں اعتراف کرنا پڑا کہ اس نے قلیل ترین مدت میں بڑی محنت سے حقائق کا سراغ لگایا تھا، ورنہ شہر کے فساد زدہ ماحول میں افواہوں کا سینہ چیر کر حقیقت دریافت کرنا آسان کام نہیں تھا۔ دلدار آغا کہاں ہے؟ میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی کارکردگی کی بنا پر میرے دل میں اس کے لیے یک لخ عزت و احترام کے جذبات امڈ آئے تھے۔ اس کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ وہ کرسی سنبھال کر میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، پچھلی رات اس کے مکان پر بھی زبردست حملہ ہوا تھا، کافی دیر تک دونوں طرف سے جم کر فائرنگ ہوتی رہی۔ دلدار آغا کے بیان کے مطابق حملہ آوروں نے دستی بم بھی استعمال کیے تھے جن سے اس کے احاطے کی دیوار کا ایک حصہ منہدم ہو گیا تھا، لیکن پولیس کے پہنچنے سے پہلے حملہ آور فرار ہو چکے تھے۔ سڑکوں پر کئی جگہ خون کے دھبے موجود تھے لیکن پولیس کو نہ کوئی لاش ملی اور نہ کوئی زخمی گرفتار ہوا۔ دلدار آغا نے اپنے بیان میں پولیس کو بتایا کہ نامعلوم حملہ آور اس کی جوان سال بیوی کو اٹھا لے گئے۔ اس نے کسی پر شبے کا اظہار کیا اور نہ ہی شاہ باغ کی تباہی کے بارے میں کچھ بتایا۔ اس کا گھر لٹے ہوئے محاذ جنگ کا سما پیش کر رہا ہے، گھر میں صرف ملازمین ہیں۔ ان کے بیان کے مطابق وہ سویرے ہی اپنی سیاہ پجیروں میں اسلحے کا بھاری ذخیرہ لے کر کسی نامعلوم سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ کرنگی میں اس کی دوا ساز فیکٹری پر بھی چھاپا مارا گیا لیکن وہ سرے سے وہاں پہنچا ہی نہیں تھا۔ پورے شہر میں انتظامیہ وسیع پیمانے پر اس کی تلاش میں سرگرداں ہے تاکہ فسادات پر قابو پانے کے لیے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر افواہوں کے خلاف اس کا انٹرویو پیش کیا جا سکے، لیکن وہ لاپتہ ہے۔ وہ بڑی بھیانک خبریں لے کر آیا تھا جنہوں نے مجھے اندر سے ہلاک کر رکھ دیا تھا۔ امیر دادا کی ہلاکت پر ہونے والے لسانی فسادات کے بعد یہ دوسرا موقع تھا کہ دلدار آغا نے اپنے انتقام کی آگ کو سرد کرنے کے لیے شہر کی ہنستی کھیلتی بستیوں کو نفرت اور عداوت کی ہولناک آگ میں جھونک دیا تھا۔ وطن، مذہب اور رشتوں کی فراموش کر کے پورا شہر آگ و خون کی تعصب امیز ہولی کھیلنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ موت کے اس سوداگر نے شہر میں موت بیچتے بیچتے دلدار آغا نے مکافات میں موت کی مفت اور فراخ دلانہ تقسیم کا پورا بندوبست کر لیا تھا جسے روکنا ہر ایک کے بس سے باہر تھا۔ میں جب دفتر آیا تو بظاہر راستے پرسکون تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ افواہ منظم پیمانے پر اس قدر تیزی سے پھیلائی گئی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورا شہر فسادات کی آگ میں جلنے لگا تھا۔ تم نے اس پر ہاتھ ڈالنے میں ذرا سی تاخیر کر دی۔ وہ توقف کے بعد متاسفانہ لہجے میں بولا، رات کو اس کے مکان پر حملے میں تمہارے ساتھ کتنے آدمی تھے؟ وہ سوال اس نے بڑے اعتماد سے کیا تھا۔ صرف ایک، میں نے آہستگی سے کہا۔ یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ وہ جوتے کھا کر ایسی گھٹیا حرکت پر اتر آئے گا۔ اب اس کتے کو ہر قیمت پر پکڑنا ہے۔ رات ہی تم نے مجھے اور میرے آدمیوں کو بلا لیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی، لیکن وہی بات ہے کہ پہلے سے تمہیں کیا اندازہ ہو سکتا تھا؟ باہر نکل کر جب شاہ باغ کے حوالے سے دلدار آغا کا نام سامنے آیا تو میں نے سمجھ لیا تھا کہ کھیل تم نے شروع کیا ہے، اسی لیے صبح سویرے دفتر آ کر تم نے ہمیں کام سے لگا دیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا پھر بولا، میں نے اپنے آدمی شہر میں پھیلا دیے ہیں، پولیس والوں نے بھی اس کے وارنٹ جاری کرا دیے ہیں۔ اس کا رات والے بیان میں شاہ باغ کی تباہی کا ذکر نہ کرنا اور صبح و پجیروں میں اسلحہ لے کر روانہ ہونا اس کے خلاف جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پولیس والوں سے بچ جائے لیکن میرے آدمی شکار
شکاری کتوں کی طرح اس کی بو سونگتے ہوئے اس تک پہنچ جائیں گے۔ اور جہانگیر کے مکان کا کیا ہوا؟ اس کے آدمیوں کا ذکر کرتے ہی مجھے خوفزدہ سلمہ یاد آ گئی۔ میں نے سب سے پہلے 2 آدمی ادھر بھیجے تھے، پھر اگلا وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہوں گے۔ اس نے اطمینان سے کہا، اس وقت شاید میرو کی ڈیوٹی ہے، رات میں کسی اور کو بندوبست کر لوں گا۔ ویسے عجائب گل خان کو تم نے کہاں بھیجا تھا؟ وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹا ہے۔ آخری سوال اس کے لہجے میں تشویش کے سائے لرز رہے تھے، جیسے اسے عجائب گل خان کی سلامتی کی طرف سے اندیشہ لاحق ہو گیا ہو۔ اس وقت ہمارے درمیان گفتگو کا موضوع ایسا تھا کہ اس میں ہم دونوں ہی جذباتی طور پر بری طرح ملوث تھے۔ اس غیر ارادی طور پر وہ مجھ سے بے تکلف ہو رہا تھا اور میں نے اس کی قابل رشک کارکردگی کی بنا پر اسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ اس سے مراسم استوار کرنے کا یہ ایک سنہرا موقع تھا جس سے میں فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اسے بھی دلدار آغا کے سلسلے میں کسی اور سمت میں بھیجا ہے، اس کا کام زیادہ مشکل نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت کامیاب ہو کر واپس آ سکتا ہے۔ میں نے کہا، دلدار آغا کون ہے اور یہ اچانک تمہاری نظروں میں کیسے آ گیا؟ وہ سیٹھ حبیب کا دست راست رہ چکا تھا، اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ شی کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوگا، اس لیے میں نے اسی سے سوال کیا، تم شی یا ڈی ڈی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اسی سے تو ہماری ساری کاروباری رقابت ہے، مگر شی کا سربراہ چھلاوا ہے، ہر طرف اس کا نام سننے میں آتا ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں مل سکا جو اس کی اصلیت جاننے کا دعوے دار ہو۔ دلدار آغا ہی ڈی ڈی کا اصل روپ ہے۔ میرا انکشاف سن کر وہ اپنی کرسی سے یوں اچھلا جیسے اسے یکا یک کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ یقین نہیں آتا، وہ بے اعتباری سے بڑبڑایا، جیسے ہم آج تک سایہ سمجھ رہے تھے۔ اس کی شہ رگ تمہارے ہاتھ میں موجود نکلی جبھی اس نے اپنے آدمیوں کے ذریعے شہر میں فساد برپا کروا دیا ہے۔ آج اس شہر میں شی کے دفن ہونے کا دن ہوگا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، میں اسے زیر کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کتے کی موت میرے ہی ہاتھوں سے لکھی گئی ہے، وہ اس نوشتہ دیوار کو کسی قیمت پر نہ ٹال سکے گا۔ عجائب گل کے بارے میں ابھی تک تفصیل نہیں بتائی تم نے۔ قدرے توقف کے بعد اس نے مجھے ٹوکا۔ میں نے خالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر ڈائریکٹ فون کا ریسیور اٹھا کر جہانگیر کے گھر کا نمبر ملانے لگا۔ مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ شکست کے صدمے سے دلدار آغا کا دماغ الٹ گیا ہے۔ یہ بات اس کے لاشعور میں جم گئی تھی کہ اس کی تباہی میں جہانگیر کا بھی کوئی اہم کردار تھا، اسی لیے وہ کئی بار فون کر کے سلمہ کو گالیاں دے چکا تھا اور اسے دھمکیاں بھی دی تھی۔ وہ خونی دیوانہ کسی بھی لمحے اپنی بھاری اسلحے کے ساتھ جہانگیر کے گھر کا رخ کر سکتا تھا۔ سلمہ نے ریسیور اٹھایا تو خوف سے اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی۔ حوصلہ رکھو سلمہ، باہر موجود دونوں آدمی تمہارے ہمدرد ہیں۔ میں نے اسے دلاسا دینا چاہا، لیکن اس نے تڑپ کر میری بات فوراً ہی کاٹ دی۔ خدا کے لیے فوراً یہاں پہنچو، اب مجھے کسی کی ہمدردی کی نہیں، مدد کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھر پر موت نے دعویٰ بول دیا ہے اور کچھ نہیں کر سکتے تو تماشا دیکھنے کے لیے ہی آ جاؤ۔ وہ بری طرح بلک رہی تھی۔ کھل کر بات کرو، کیا ہوا؟ ایک پجیرو 2 مرتبہ کسی گن سے مسلسل گولیاں برساتی ہوئی ہمارے گھر کے سامنے سے گزر چکی ہے۔ باہر والے دونوں آدمیوں کی باہری فائرنگ نے ہی اسے فرار پر مجبور کیا ہے۔ دیکھو سنو، وہ شاید پھر آ رہے ہیں۔ ریسیور پر فائرنگ کی گن گرج نمایاں تھی، وہ یقیناً آٹومیٹک رائفل یا سب مشین گن کا فائر تھا۔ چوکیدار کی رائفل کالی پجیرو والوں کا بال بھی بیکا نہیں کر سکی ہے۔ وہ گولیوں کے شور میں سسک سسک کر بتا رہی تھی، وہ جتنی دیر میں کارتوس لوڈ کرتا ہے وہ سینکڑوں گولیاں برساتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ باہر والے نہ ہوتے تو شاید پجیرو دیوار یا پھاٹک گرا کر اب تک اندر آ چکی ہوتی۔ ریسیور پر فائرنگ کا شور جس طرح شروع ہوا تھا اسی طرح اچانک موقوف ہو گیا۔ شاید سینڈو کے آدمیوں نے تیسری بار بھی دلدار آغا کو جہانگیر کے مکان میں گھسنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ تم ہمت سے کام لو سلمہ، میں فوراً آ رہا ہوں۔ میں نے ریسیور کریڈل پر پھینکا اور کرسی چھوڑ دی۔ سینڈو بھی ہڑبڑا کر کرسی سے اٹھا اور اس کی کرسی پیچھے الٹ گئی۔ اسلحے کے ساتھ ساری نفری گاڑیوں میں نکالو، دلدار آغا کی کالی پجیرو دیکھ لی گئی ہے۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، یہ کس سے بات کر رہے تھے تم؟ میرے تیور دیکھ کر سینڈو کا چہرہ دھواں ہو گیا تھا۔ جاؤ، میں آنکھیں نکال کر پوری قوت سے داڑا اور وہ کسی خارش زدہ کتے کی طرح دم دبا کر کمرے سے بھاگ گیا۔ میں اضطراب کے عالم میں بند کمرے میں ٹہلنے لگا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ میں اسی لمحے پار لگا کر اس ملعون کے مد مقابل پہنچ جاتا جس کی زندگی سے بیڑیے بھی شرمانے لگے تھے۔ پھر اچانک ہی مجھے دلدار آغا کے ایک آدمی کی لاش سے حاصل کیے ہوئے ٹرانسمیٹر کا خیال آیا اور میں نے اسے اپنی جیب سے نکال کر آن کر دیا۔ دلدار آغا اس وقت اپنے خوفناک مشن پر نکلا
پڑا ہوا تھا، اسے شہر میں اپنے خونی درندوں سے ہر لمحے رابطہ رکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے مجھے توقع تھی کہ میں آپریٹس پر اس کی آواز سن سکوں گا۔ ڈی ڈی کالنگ فار ایوری باڈی۔ چند ثانیوں کے بعد ٹرانسمیٹر کے ریڈیائی شور میں وہ برائی ہوئی خوابناک آواز سن کر میرا دوران خون یک لخت تیز ہو گیا۔ ہر وہ شخص جو میری آواز سن رہا ہے یہ سمجھ لے کہ یہ ڈی ڈی کا پیغام ہے، آج جس نے ذرا بھی سستی دکھائی اس کی کھال گرا دی جائے گی۔ اپنی ٹولیوں کے ساتھ چہروں پر نقاب لگا کر گاڑیوں میں نکلو اور جو سامنے آئے اسے خاک و خون میں نہلا دو۔ آج شہر میں اتنی لاشیں گراؤ کہ انہیں اٹھاتے اٹھاتے عبدالستار ایدھی کی جان آدھی رہ جائے۔ یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہمارا ایک آپریٹس کسی غیر آدمی کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ میں موبائل ہوں، ہر شخص مجھے اسی آپریٹس پر رپورٹ دیتا رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپریٹس حاصل کرنے والا بھی فساد کی زد میں آ کر مر چکا ہو۔ اس سے خوفزدہ ہونے کی اب کوئی ضرورت نہیں رہی۔ اوور۔ وقفے سے مختلف افراد ڈی ڈی کو پیغام کی وصولی کی اطلاع دینے لگے۔ ان کی کل تعداد 7 تھی، جس کا مطلب تھا کہ فسادات کا دائرہ وسیع کرنے کے لیے مزید 7 ٹولیاں نقاب پوش قاتلوں کے روپ میں میدان میں اترنے والی ہیں۔ میرا دل چاہا کہ اسی وقت ٹرانسمیٹر پر ڈی ڈی کو للکاروں، لیکن میں نے فوراً ہی اپنے جوش اور غصے پر قابو پا لیا۔ وہ مجھے بھول جانا چاہ رہا تھا، اس لیے اپنی آواز سنا کر اسے چکنا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے خاموش رہنے کی صورت میں وہ اپنے آدمیوں سے رابطے کے لیے اس ٹرانسمیٹر کا استعمال جاری رکھتا تو کم از کم مجھے ہر لمحے اس کے عزائم کا علم ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ جوش میں انتقام سے مغلوب ہو کر اپنے نئے مسکن کی نشاندہی کرتا۔ 3 گاڑیوں میں 13 آدمی تیار ہیں۔ پشت سے دینے والی سینڈو کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ میری لا علمی میں نہ جانے کب دستک دے کر میرے پیچھے آ کھڑا تھا۔ اس کی نگاہیں میرے ہاتھ میں دبے ہوئے آپریٹرز پر مرکوز تھیں، لیکن وہ اس بارے میں مجھ سے کوئی سوال کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ تم میری گاڑی میں میرے ساتھ آؤ گے، باقی گاڑی ہمیں فالو کریں گی۔ میں نے دفتر سے نکلتے ہوئے اسے آگے کیا۔ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ 7 گاڑیاں نقاب پوش اور مسلح لوگ شہر میں اندھا دھند فائرنگ کرنے کے مشن پر نکلے ہیں۔ راستے میں ایسی جو بھی گاڑی نظر آئے اسے چھلنی کر دیا جائے۔ تم اپنی گاڑی میں چلو، میں آدمیوں کو ہدایت کر آتا ہوں۔ وہ دوڑتا ہوا مجھ سے آگے نکل گیا۔ زینے عبور کرتے ہوئے میں تازہ صورتحال کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید اور پھر اپنے مکان پر ہونے والے تصادم کے بعد وہ تنہا رہ گیا تھا۔ اپنے لیے افرادی قوت وہ مراج دین عرف ماجا کے ذریعے حاصل کرتا تھا، جس کو نکارہ کرنے کے لیے عجائب گل خان کو روانہ کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کی ایک آواز پر لبیک کہنے والے 7 افراد کہاں سے آن پڑے تھے؟ دفتر میں سناٹا ہو گیا تھا۔ ٹیلی فون آپریٹر کے علاوہ مجھے کہیں کوئی متنفس نظر نہیں آیا تھا۔ شاید سینڈو نے اس مہم کے لیے سارے ہی آدمی سمیٹ لیے تھے۔ میں دفتر سے باہر آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس مصروف ترین کاروباری علاقے میں سناٹا پڑا ہوا تھا۔ اکا دکانیں کھلی ہوئی تھی، ورنہ پورا بازار بند تھا۔ جہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی تھی وہاں صرف چند ہی کاریں نظر آ رہی تھی، باقی جگہ خالی پڑی ہوئی تھی۔ فٹ پاتھ پر کئی جگہ سہمے ہوئے لوگوں کی ٹولیاں کھڑی ہوئی تبادلہ خیال کر رہی تھی، اور مسجد کے میناروں کے عقب میں کہیں قریب ہی آتش زنی کا کثیف دھواں سیاہ ناگنوں کی طرح لہراتا ہوا آسمان کی جانب اٹھ رہا تھا۔ فضا خاموش اور بوجھل تھی، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہاں بھی کسی لمحے کوئی طوفان پھٹ پڑنے والا تھا، جس کی نہ شدت کا پتہ تھا اور نہ سمت۔ میرے انجن سٹارٹ کرنے تک سینڈو بھی دوڑتا ہوا آ گیا۔ میں نے دور ہی سے دیکھ لیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں لٹکے ہوئے تھیلے میں کلاشنکوف اور میگزین موجود تھے۔ حیرت کی بات تھی کہ مافیا والے شہر کے وسط میں یوں دیدہ دلیری کے ساتھ اسلحے کا ذخیرہ رکھتے تھے۔ عجائب گل ابھی تک نہیں لوٹا۔ کار کے حرکت میں آتے ہی سینڈو ایک بار پھر مضطربانہ لہجے میں بول پڑا۔ ایسے موقع پر وہ بہت کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، وہ مراج دین کی تلاش میں گیا ہے۔ میری زبان سے مراج دین کا نام سنتے ہی سینڈو کا چہرہ اتر گیا، پھر وہ کبھی واپس نہیں لوٹ سکے گا۔ وہ کمزور لہجے میں آہستہ سے بولا، میری چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ وہ کسی مصیبت سے دوچار ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیا مراج دین اسی قدر خطرناک آدمی ہے؟ دلدار آغا سے بھی زیادہ؟ دراصل ڈی ڈی کو وہی چلا رہا تھا، ورنہ ہم اب تک شی کو کھا گئے ہوتے۔ اس کے پاس بہت زیادہ آدمی ہیں جو شہر میں شی کا مال کھپاتے ہیں۔ کچھ عرصہ سے مراج دین شہر کا ہوا بنا ہوا ہے، وہ جہاں جاتا ہے وہاں ڈوری لگ جاتی ہے۔ عجائب گل اس کے مخبروں سے نہیں بچ سکا ہوگا۔ یہ ڈوری کیا ہوتی ہے؟ میں نے الجھن آمیز لہجے میں سوال کیا۔ حسار سمجھ لو، وہ بولا، وہ جہاں بھی ہوتا ہے اس مقام پر آنے والے ہر راستے پر کم از کم 1 میل تک مخبروں
مخبروں کا جال پھیلا رہتا ہے اور جو ہی کوئی مشتبہ آدمی ان کی حدود میں داخل ہوتا ہے اس کا تعاقب شروع کر کے فوراً ہی خبر ماجے کو پہنچا دی جاتی ہے۔ عجائب گل خان ضرور ان مخبروں کی نگاہ میں آ گیا ہوگا، وہ مسلح ہوگا اور پھر اس علاقے میں اپنی موجودگی کا کوئی معقول بہانہ بھی نہیں پیش کر سکا ہوگا، اس لیے ماجے نے فوراً ہی اسے مروا دیا ہوگا۔ اپنے بارے میں وہ ذرا بھی خطرہ مول نہیں لیتا، اسی لیے شہر کے بدماشوں پر اس کی داغ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بیچارہ عجائب گل خان بڑی بے بسی کی موت مارا گیا ہوگا۔ وہ اپنے ساتھی کارکن کے لیے افسردہ تھا، لیکن میری نگاہ میں اس واقعے کو صرف اور صرف مکافات عمل قرار دیا جا سکتا تھا۔ عجائب گل خان نے ڈان 3 کے ایما پر سب انسپیکٹر محمود جیسے ایماندار افسر کو ٹرک کے پہیوں کے نیچے روند کر ہلاک کیا تھا اور قدرت نے میرے ذریعے اس کا ہانکا کر کے اسے مراج دین کے بھیانک چنگل میں پہنچا دیا تھا۔ حساب برابر ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ میرے خیال میں عجائب گل کے انجام کے بارے میں سینڈو کا اندازہ درست تھا۔ مراج دین کا بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا اور وہ کسی اچھے وقت کی امید میں پوری طرح دلدار آغا کا ساتھ دے رہا تھا، اسی لیے میری توقع کے برعکس دلدار آغا کی ایک کال پر فوراً ہی 7 لبیک کہنے والوں نے اپنی خدمات پیش کر دی تھیں۔ وہ سب چڑی کے غلام تھے جنہیں دلدار آغا اپنے مذموم مقاصد کے لیے بڑی بے رحمی سے استعمال کر رہا تھا۔ ایم اے جناح روڈ سنسان پڑی ہوئی تھی، جس سڑک کو دن بھر عبور کرنا دشوار ہوتا تھا۔ اس پر نیو کلاتھ مارکیٹ کے سامنے خالی چوبی پیٹیوں سے وکٹ بنا کر کچھ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ گلیوں میں ہجوم لگے تھے۔ میں نے وہیں سے کار چندری گڑھ روڈ کی طرف گھما لی۔ چاروں گاڑیوں کا قافلہ سبک رفتاری سے بڑھتا رہا۔ بلند و بالا عمارتوں سے آگے آنے والی بائیں طرف کی عمارات کے عقب میں جا بجا دھوئیں کے بادل نظر آئے۔ کہیں ٹائر جلائے جا رہے تھے اور کہیں مال و املاک انسان کی کھوپڑیوں میں شیطان حلول کر گیا تھا اور کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم شہر کا جائزہ لینے کے لیے آبادیوں میں سے گزرتے تو ہمارا کیا حشر کیا جاتا۔ اس لیے ہم سیدھے چل کر صدر سے ہوتے ہوئے دوبارہ جناح روڈ کی طرف ہو لیے۔ دلدار آغا والا اپریٹس آن کیا ہوا ڈیش بورڈ پر رکھا ہوا تھا۔ عجائب گل خان کے عبرتناک انجام پر کچھ دیر کی اندوہناک خاموشی کے بعد سینڈو کو اس آلے کا خیال آ گیا۔ یہ شاید شی والوں کا ہے، تمہیں کہاں سے مل گیا؟ اس نے افسردہ لہجے میں سوال کیا تھا۔ کل رات کی لڑائی میں ہاتھ آیا تھا، شاید تم نے سن ہی لیا تھا کہ ڈی ڈی نے اپنے آدمیوں کو کیا حکم دیا ہے۔ ہاں، یہ اس شہر کی بڑی بدنصیبی ہے کہ اس کی لگامیں جو چاہتا ہے تھام لیتا ہے۔ اب کسی کو چلتے تبے پر بیٹھ کر بھی بتایا جائے کہ ساری سازش ایک آدمی کی ہے تو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے، مجھے اپنا فکرہ ادھورا چھوڑنا پڑا کیونکہ ٹرانسمیٹر پر پیغام آ رہا تھا۔ ڈی ڈی کے لیے تافو بول رہا ہوں، ہم لوگ تارک روڈ پر فائرنگ کرتے ہوئے نکلے ہیں۔ چلتی ہوئی گاڑی سے اندھا دھند فائرنگ میں گولیاں بہت ضائع ہو رہی ہیں۔ اب شہید ملت روڈ سے جمشید روڈ نکلنے کا ارادہ ہے، اس کے بعد شاید ہمارا میگزین ختم ہو جائے گا۔ اوور۔ جمشید روڈ کو چھوڑ دو اور 3 ہٹی اور لسبیلا کے درمیانی علاقے میں اپنے آخری میگزین کی آخری گولی چلا کر لوٹ جاؤ۔ آپریٹس آن رکھنا، ضرورت ہوئی تو نئی ہدایت دوں گا۔ اوور اینڈ آل۔ انسانی جانوں سے زیادہ انہیں گولیاں ضائع ہونے کی فکر ہے، سینڈو بڑبڑایا۔ اتنے پارسا ہم بھی نہیں ہیں، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ دونوں میں تھوڑا سا ہی فرق ہے۔ ہم اس پر ہتھیار اٹھاتے ہیں جو ہمارے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، لیکن یہ تو بلا امتیاز شہر میں قتل اور دہشت گردی کرتے پھر رہے ہیں۔ نہتے لوگوں کو گولیوں سے بھوننا تو کھلی نامردی ہے۔ کاش یہ ہماری موجودگی میں جہانگیر کے مکان کا رخ کرے تو پھر تم دیکھو گے کہ دلدار آغا کے حشر سے موت بھی پناہ مانگے گی۔ یک بے یک میرا خون کھول اٹھا۔ اس لمحے مجھے کافی دیر بعد غزالہ کا خیال آیا تھا، ورنہ سلمہ اور جہانگیر کی سلامتی کی فکر میں پڑھ کر میں اسے بھول ہی گیا تھا۔ وہ میری خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر در بدر ہو چکی تھی۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں اور کس حال میں تھی۔ شہر میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، انسان درندے بنے جا رہے تھے۔ ان حالات میں غزالہ کو بے پناہ دشواریاں پیش آ سکتی تھیں، لیکن غنیمت یہ تھا کہ کراچی اس کے لیے اجنبی شہر نہیں تھا۔ اگر اسے موقع ملتا تو وہ جہانگیر کے گھر بھی پہنچ سکتی تھی۔ اس اعتبار سے اس وقت میرے لیے جہانگیر کا گھر بربادیوں کے سمندر میں امن کے جزیرے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ شورش اور ہنگاموں سے بچتے بچاتے آخر کار ہم جہانگیر کے مکان پر پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئے۔ میں نے اپنی گاڑی پھاٹک پر روک دی اور ہارن بجایا تو سینڈو کے بھیجے ہوئے دونوں آدمی اپنے آدمی اور گاڑیوں کو پہچان کر اپنی کمین گاہوں سے نکل کر سامنے آ گئے۔ انہوں نے مجھے بہت ادب سے سلام کیا تھا، جیسے وہ مجھے پہچان گئے ہوں، لیکن میرے لیے ان کے چہرے قطعی اجنبی اور نئے تھے۔ کیا صورتحال ہے؟ میں نے جذبات سے
से आरी लहजे में सवाल किया। एक काली पुजैरो 3 बार मकान में घुसने की कोशिश कर चुकी है। वो लोग खुद कार राइफलें चलाते हुए आए मगर हर बार इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया गया। गाड़ी की बॉडी हमारी गोलियों से छलनी हो चुकी है, इनमें से एक ने कहा। आखिरी बार वो कितनी देर पहले आए थे, मैंने पूछा। 20-25 मिनट हो गए, शायद अब वो वापस जा चुके हैं। उन्होंने तीनों हमले थोड़े थोड़े वक्फे के बाद किए थे। मैंने अपनी गाड़ी में इलाके का एक राउंड भी लगा लिया है, लेकिन मैदान साफ है। इस ख्याल में न रहना वो फिर वापस पलट सकते हैं। चुकन्ने रहना और जरूरत हो तो पिछली किसी गाड़ी से गोलियां ले लो। शाम तक तुम्हें यहीं रहना है। वो दोनों सर झुकाकर वापस चले गए। सलमा के चौकीदार ने तीसरे हारन के बाद डरते डरते अंदर से चिल्लाकर सवाल किया था। मेरे लिए वो एक नाजुक मरहला था। डैनी कहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। पीटर वाह के नाम से सिर्फ सैंडो वाकिफ था, जबकि माफिया के दूसरे कारिंदों के लिए मैं सिर्फ शूटर था। इसलिए कई मुकालमात के तबादले के बाद जैली दरवाजा खुलने की नौबत आ सकी। चौकीदार के हाथ में भरी हुई राइफल तैयार थी और इसके पीछे सलमा पिस्तौल लिए खड़ी थी। खौफ से इसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था, आंखें बैरान थी और पूरा बदन बैदे मजनू की तरह कांप रहा था। ये कौन लोग हैं? इसने पिस्तौल की नाल से दूसरी गाड़ियों की तरफ इशारा करते हुए फंसी फंसी और खौफजदा आवाज में सवाल किया। फाटक खुलवाओ, ये सब तुम्हारे मुहाफिज हैं, मैंने सख्त लहजे में कहा और ड्राइविंग सीट से नीचे उतर गया। खुद को तमाशा न बनाओ, अब अंदर जाकर आराम करो, मैं इन्हें काम समझाकर अंदर आता हूँ। मैंने सलमा के हाथ से पिस्तौल लेते हुए नरमी से कहा और वो लड़खड़ाती हुई बरामदे की तरफ चल दी। मैं एक ही झटके में वो बरसों की बीमार और उम्र रसीदा नजर आने लगी थी। दहशत ने आवाज की शोखी और चेहरे की रौनक तक निचोड़ ली थी। शहर में रोनमा होने वाले वाकयात के पेश नजर गाड़ियों या मुसल्लह अफराद को बाहर छोड़ना मुनासिब नहीं था। इसलिए मैंने गाड़ियां इस तरतीब से अंदर पोर्च में पार्क कराई कि जरूरत पेश आने पर किसी को छेड़े बगैर अपनी कार बाहर ले जा सकूं। पहले से मौजूद 2 अफराद को भी अंदर बुलाकर मैंने फाटक बंद करा दिया और सैंडो को मुख्तसर सी हदायत देकर ऑपरेटर समेत अंदर चला गया। सैंडो किसी अतात शुआर नायब की तरह अपने आदमियों को फैलाने में मसरूफ हो गया था। मेरा ख्याल था कि मुझे जहांगीर को पुकारते हुए इसकी ख्वाबगाह तक जाना होगा ताकि सलमा मेरी आमद से आगाह हो सके। वो मेरे इंतजार में ड्राइंग रूम के एक सोफे पर बैठी हाँप रही थी। आज मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। मुझे पहली बार अंदाजा हुआ है कि मौत का खौफ क्या होता है। इसने मेरे बैठ जाने के बाद गहरे गहरे सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे दोनों आदमी ना होते तो इन पजैरों वालों ने हमारा कीमा बना डाला होता। उफ खुदाया, कैसा भयानक तजर्बा था। जो कुछ हुआ इसे भूल जाओ, मैंने अपने बुझे हुए दिल के साथ जबरदस्ती करते हुए खुश दिली के साथ कहा। अब यहाँ हर वक्त पेशावर मुसल्ला मुहाफिज मौजूद रहेंगे। तुम नहा धोकर आराम करो, वरना ऐसी ही बहकी बातें करती रहोगी। ये इतने सारे आदमी तुम कहाँ से ले आए? सब ही जंगली और खूंखार नजर आ रहे हैं। मेरे कहने पर इसने फौरन ही अपने रवैये में मुस्बत तब्दीली का मुजाहरा करने की कोशिश की थी। खौफ और दहशत ने इसे इस वक्त मोम की नाक बनाकर रख दिया था, जिसे जरा से इशारे से किसी भी तरफ मोड़ा जा सकता था। यही लोग काली पजेरों वालों को रोक सकते हैं। अब जरा मैं एक नजर जहांगीर को भी देख लूं, हो सकता है कि किसी भी लम्हे मुझे यहाँ से अचानक रवाना होना पड़ जाए। मैंने जगह छोड़ते हुए कहा, तो तुम फिर चले जाओगे? इसकी आवाज में एक मर्तबा फिर मायूसी उमड़ आई। ये असलहा बरदार लोग सारी उम्र यहीं नहीं बैठे रहेंगे। मुझे पजेरों वाले पर हाथ डालना है ताकि हमेशा के लिए इस खतरे का सद्देबाब हो जाए। मैं दानिस्ता इसे शहर के हालात से आगाह करना मुनासिब नहीं समझता था। वो मेरे हाथ का सहारा लेकर उठी थी। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी ख्वाबगाह में पहुंचे तो जहांगीर काबिल रहम हालत में बिस्तर पर बेसुध पड़ा हुआ था। इसके वरम आलूद चेहरे पर ड्रेसिंग नीचे से जा बेजा नील झांक रहे थे। सर पर भी पट्टी बंधी हुई थी और मुझे यकीन था कि लिबास के नीचे भी इसके जिस्म जख्मों से ढका हुआ था। देखो क्या हालत हुई है इनकी। वो बराई हुई आवाज में बोली, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि ये जिंदा सलामत घर लौट आए, वरना उन्होंने तो मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसी लम्हे ट्रांसमीटर पर फिर कोई पैगाम आने लगा और मैंने तेजी के साथ ख्वाबगाह से बाहर निकलकर ऑपरेटर्स का वॉल्यूम बढ़ा दिया और इससे उभरने वाली आवाज वाज़ेह हो गई। ईगल डीडी से राब्ता कायम करना चाह रहा था। इसकी आवाज में पहले भी सुन चुका था, इसीलिए मुझे अंदाजा हुआ कि इस वक्त इसकी आवाज मुजम्मिल सी थी। लालू खेत में फायरिंग करते हुए हम एक हजूम के शदीद पथराव की जद में आ गए। डीडी की आवाज सुनते ही ईगल ने अपनी कहानी शुरू कर दी। गाड़ी के शीशे चिकनाचूर हो गए। एक शीशा मेरी पेशानी में पेवस्त
ہوا ہے، کئی پتھر بھی لگے ہیں، میرا ساتھی مجھ سے زیادہ زخمی ہے۔ زبردست فائرنگ کرنے کے باوجود ہم بہت مشکل سے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب ہم چوراہے سے مڑ کر غریب آباد کے راستے گلشن اقبال پہنچنے کی کوشش کریں گے، وہاں سے واپسی ہو جائے گی کیونکہ ہم دونوں کے زخموں سے تیزی سے خون بہ رہا ہے۔ ہم سے کوئی بھی زیادہ دیر تک ڈرائیونگ کرنے کے قابل نہیں ہے اور تیز فائرنگ کی وجہ سے سارے میگزین بھی خالی ہو گئے ہیں۔ اوور۔ وہاں گلیوں میں بڑے بڑے ہجوم ہیں، پتھروں کی پوری چادریں ہوا میں تیر رہی تھی، ان سے بچنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ پھر لوگ مرنے اور زخمی ہونے کے باوجود منتشر نہیں ہوئے۔ میرا مشورہ ہے کہ کسی پارٹی کو ادھر نہ بھیجا جائے، ان تخریب کاروں نے ہماری کوئی گاڑی پکڑ لی تو دشواریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اوور۔ اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو۔ اوور اینڈ آل۔ آپریٹرز پر خاموشی طاری ہو گئی۔ سلمہ میرے قریب کھڑی حیرت سے وہ گفتگو سن رہی تھی۔ خاموشی ہوتے ہی اس نے مجھ سے سوالات شروع کر دیے اور میں بمشکل اسے مطمئن کر کے اندر واپس جانے پر آمادہ کر سکا۔ تم بیڈ روم میں جاؤ، میں ایک دو آدمیوں کو مشورے کے لیے ڈرائنگ روم میں بلانا چاہتا ہوں۔ وہ چلی گئی تو میں نے سینڈو کو ڈرائنگ روم میں بلا لیا۔ اس کے ستارے اچھے تھے کہ وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے اس علاقے سے نکل گیا۔ اب مشکل ہے کہ دوبارہ ادھر کا رخ کرے۔ کالی پجیرو کی تو پولیس کو بھی تلاش ہے، اس نے آتے ہی کہا۔ ہماری کامیابی کا انحصار صرف اس پر ہے، میں نے صوفے پر دراز ہو کر ٹرانسمیٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔